اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحرمین پبلیشرز کراچی پاکستان کی شائع کردہ تفسیر پارہ ام، جس کی تالیف سید ذوالفقار علی زیدی صاحب نے کی ہے، آپ کی سماعتوں کے لیے ہدیہ ہے۔ آج سورۃ اللیل کے سلسلے میں کتاب سے پڑھا جائے گا۔ نزولی ترتیب کے لحاظ سے سورۃ اللیل قرآن مجید کا 9 نمبر کا سورہ ہے، اور موجودہ ترتیب کے لحاظ سے 92 نمبر کا سورہ ہے۔ اس سورہ کی پہلی آیت کی مناسبت سے اس کا نام سورہ لیل ہے۔ فضائل اور خواص سے سورہ کے سلسلے میں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ جو شخص سورہ لیل کی تلاوت کرے گا تو اللہ اسے اتنا عطا کرے گا یہاں تک کہ وہ راضی ہو جائے، اس سے سختیاں دور کرے گا اور آسانیاں اسے میسر کرے گا، اور اپنے فضل و مہربانی سے اسے بے نیاز کر دے گا۔ یہ تفسیر نمونہ میں لکھا ہوا ہے، اور تفسیر برہان کی جلد 8 میں بھی لکھا ہوا ہے۔ موضوعات اس سورہ کے اور خلاصہ مضامین یہ ہے کہ یہ سورہ مکی صورتوں میں سے ایک مختصر سورہ ہے، مختصر آیات کی شکل میں ہے، لیکن اس کے مضامین تند و تیز ہیں۔ زیادہ تر بحث قیامت اور خدا کی طرف سے جزا و سزا پر مشتمل ہے۔ سورہ میں ابتدا میں تینوں قسموں کا ذکر کرنے کے بعد لوگوں کو 2 گروہوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ نمبر 1 تقویٰ کے ساتھ انفاق کرنے والے، اور نمبر 2 وہ بخیل جو قیامت کے اجر اور پاداش کے منکر ہیں۔ پہلے گروہ کا انجام سعادت اور راحت و آرام ہے، جبکہ دوسرے گروہ کا انجام تنگی اور بدبختی ہے۔ پھر اس معنی کی طرف اشارہ کرنے کے بعد اس مطلب پر روشنی ڈالی گئی ہے کہ بندوں کی ہدایت کرنا خدا کا کام ہے۔ تمام لوگوں کو دوزخ کی آگ سے ڈرایا گیا ہے۔ آخر میں آگ میں جلنے والوں اور اسے نجات پانے والوں کی صفات بیان کرتے ہوئے سورہ کا اختتام ہوا ہے۔ شان نزول کے بارے میں لکھا ہے کہ چونکہ سورہ لیل قسم سے شروع ہوا ہے، اور رات کی قسم کے بعد دن کی قسم ہے، اور 30 کی قسم اس ذات برحق کی ہے جس نے نر و مادہ خلق فرمائے ہیں۔ رات قدرت کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 7 مقامات پر رات کی قسم کھائی ہے، جو یوں ہے۔ نمبر 1 سورہ مدثر کی آیت نمبر 33 واللیل اذا ادبر، رات کی قسم جب وہ پلٹنے لگتی ہے۔ سورہ تکویر کی آیت نمبر 17 واللیل اذا عسعس، رات کی قسم جب وہ جہان کے چہرے کو تاریک کر دے۔ سورہ انشقاق کی آیت نمبر 17 واللیل وما وسق، رات کی قسم جسے وہ سمیٹ لیتی ہے۔ سورہ شمس کی آیت نمبر 4 میں ارشاد ہوا واللیل اذا یسر، رات کی قسم جب وہ جانے لگے۔ معاف کیجیے گا، یہ سورہ فجر کی آیت نمبر 4 ہے، واللیل اذا یسر۔ نمبر 5 سورہ شمس کی آیت نمبر 4 یہ ہے واللیل اذا یغشاہا، رات کی قسم جب دن پر چھا جائے۔ چھٹا مقام سورہ ضحیٰ کی آیت نمبر 2 واللیل اذا سجا، قسم ہے رات کی جب اس کی تاریکی چھا جائے۔ اور سورہ لیل ہی کی آیت نمبر 1 ہے واللیل اذا یغشا، یعنی رات کی قسم جب چھا جائے۔ قرآن کریم میں بہت ساری آیات میں جن میں دن اور رات کے آگے آنے جانے کو قدرت نے اپنی نشانیاں قرار دیا ہے۔ بعض آیات میں تو اللہ تعالیٰ نے رات کو اپنی رحمت کا بسر قرار دیا، جیسے ارشاد ہوا وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، یہ سورہ قصص کی آیت نمبر 73 ہے۔
اللہ کی ایک رحمت یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن کو مقرر کیا تاکہ تم رات کو سکون حاصل کر سکو اور دن کے وقت خدا کے فضل کی تلاش کرو، یعنی تلاش معاش میں نکلو۔ ممکن ہے اس طرح تم شکر گزار بن سکو۔ اسی طرح بعض ایسی آیات موجود ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ دن اور رات خدا کی قدرت اور اس کے لطف و کرم کی نشانیاں ہیں، جیسے ارشاد ہوا سورہ روم کی آیت نمبر 33 میں، وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُم مِّن فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ۔ تمہارا رات کو سونا اور دن کو رزق و روزی تلاش کرنا خدا کی نشانیوں میں سے ہے، یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو حق کی آواز کو سنتے ہیں۔ سورہ مومن جس کو سورہ غافر بھی کہتے ہیں، اس کی آیت نمبر 61 میں ارشاد ہوا اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ اللہ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام کر سکو اور دن کو تمہارے کام کاج کے لیے روشن بنایا، یقیناً خدا لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ جی ہاں، اگر دن کی نعمت نہیں ہوتی تو انسان سورج کی حیات بخش روشنی سے استفادہ نہیں کر سکتا تھا اور تاریکی تمام اطراف پھیل جاتی ہے، اس کے نتیجے میں تاریکی اور بدبختی کا راج ہوتا۔ اور اسی طرح اگر رات نہ ہوتی تو انسان آرام و سکون کی نعمت سے محروم رہتا اور اس کی صرف شدہ توانائیاں بحال نہ ہو پاتی اور انسان دن کے وقت اپنی فعالیتوں کو جاری نہ رکھ سکتا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ لیل کی آیات 1 سے 7 تک کی تلاوت کرتا ہوں میں، اس کے بعد اس کا ترجمہ پڑھوں گا اور اس کے بعد ان آیات میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں اس کے معانی اسی کتاب سے پڑھوں گا۔ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ۔ قسم رات کی جب دن پر چھا جائے اور دن کی جب وہ چمک اٹھے اور اس کی جس نے نر اور مادہ پیدا کیا، تمہاری کوشش یقیناً مختلف ہے، بس جس نے راہ خدا میں مال دیا اور تقوی اختیار کیا اور اچھی بات کی تصدیق کی، پس ہم اسے جلد ہی آسانی کے اسباب فراہم کریں گے۔ واللیل یعنی رات کی قسم، اذا جب، یغشا وہ ڈھانک لے، والنہار اور دن کی قسم، خلق اس نے پیدا کیا، تجلا جب وہ روشن ہو، وما اور جو، انا بے شک، الذکر یعنی ذکر، والانثی اور نس، فاما پس جو، سعیکم تمہاری کوشش، لشتیٰ مختلف ہے، واتقیٰ تقوی اختیار کیا، من جس نے، اعطیٰ دے دیا، وصدقا تصدیق کی، بالحسنی اچھی بات کی، فسنیسرہ عنقریب اسے سیر کریں گے، للیسریٰ آسانی۔ سورہ مبارکہ واللیل کے ابتدا میں ہم 3 فکر انگیز قسموں کو پاتے ہیں، ان میں 2 مخلوقات یعنی رات و دن کی قسم اور تیسری قسم خالق و مالک کی قسم ہے، یعنی قسم رات کی جب وہ چھا جائے اور دن کی جب وہ ظاہر و آشکار ہو جائے، اور تیسری قسم ہے وما خلق الذکر والانثی یعنی اس ذات کی قسم جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا۔ اِنَّ سَعْیَکُمْ لَشَتَّىٰ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ یعنی تمہاری کوششیں مختلف ہیں،
پس جس نے رائے خدا میں مال دیا اور تقوی اختیار کیا اور اچھی بات کی تصدیق کی، پس ہم اسے جلدی آسانی کے اسباب فراہم کریں گے۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، اور جس نے بخل کیا اور اللہ سے بے نیازی برتی، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور اچھی بات کو جھٹلایا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، پس ہم اسے جلد ہی مشکلات کا سامان فراہم کریں گے۔ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى، اور جب وہ سقوط کرے گا تو اس کا مال اس وقت اس کے کام نہ آئے گا۔ إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى، راستہ دکھانا یقیناً ہماری ذمہ داری ہے۔ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، اور دنیا اور آخرت کے یقیناً ہم مالک ہیں۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، ہاں پس میں نے تمہیں بھڑکتی آگ سے متنبع کر دیا ہے۔ لا يصلاها الا الاشقى، اس میں سب سے زیادہ شقی شخص ہی جلے گا۔ الفاظ جو استعمال ہوئے ان آیات میں ان کے معنی یہ ہیں، وَأَمَّا، اور جو من جس نے بخلا بخل کیا، واستغنا لاپرواہ رہا، اور کذبا جھٹلایا، بالحسنی اچھی بات کو، فسا پس ان قریب، نُیَسِّرُهُ اس کے لیے میسر کریں گے، للعسرى سختی دشواری، وما اور نہیں، یغنی فائدہ دے گا، عنہ اس کو، مالہ اس کا مال، اذا جب، تردہ نیچے گرے گا، انا بے شک، علینا ہمارے ذمے ہے، للہدی ہدایت کرنا، وانا اور یقیناً، لنا ہمارے لیے، للآخرۃ آخرت، والأولی اور دنیا، فانذرتکم پس میں تمہیں ڈراتا ہوں، نارن آگ سے، تلظیٰ بھڑکتی ہوئی، لا نہیں، یصلاھا اس میں داخل ہوگا، الا سوائے، الاشقی یعنی انتہائی بدبخت۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى، جس شخص نے بخل کیا اور اللہ سے بے نیازی برتی اور اچھی بات کو جھٹلایا تو عن قریب ہم اس کے لیے مشکلات کا سامان فراہم کریں گے، اور جب وہ سقوط کرے گا تو اس وقت اس کا مال اس کے کام نہیں آئے گا۔ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، یہ لوگ قیامت کی جزاؤں کو جھٹلاتے ہیں۔ اِنَّا عَلَيْنَا لَلْهُدَى، بے شک ہدایت کرنا ہمارے ذمے ہے، وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، اور دنیا و آخرت کے مالک ہم ہی ہیں۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، پس میں نے تمہیں بھڑکتی ہوئی آگ سے متنبع کر دیا، لا یصلاھا الا الاشقى، اس میں بدبخت ترین شخص کے علاوہ اور کوئی داخل نہیں ہوگا۔ ہدایت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ پر تھی، لہذا عقل جیسی نعمت عطا کی، انبیاء علیہ السلام بھیجے، قرآن جیسی نعمت دی، اس طرح پروردگار نے ہدایت کے سارے لوازمات فراہم کر دیے۔ دوسرے جملے میں اپنی بے نیازی کی شان بتاتے ہوئے واضح کیا کہ دنیا و آخرت کے مالک ہم ہی ہیں، ہم تمہاری کسی چیز یا عبادت کے محتاج نہیں ہیں، تمہیں عبادتوں کا حکم صرف اس لیے دیا ہے کہ فضیلت اور تقوی کے درجات میں آگے بڑھ سکو، پس یاد رکھو ہم نے تمہیں جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ سے ڈرایا ہے، اور اس جہنم میں وہی لوگ جائیں گے جو بدبخت ترین ہیں۔ الذی کذب وتولی، جس نے تکذیب کی اور منہ موڑ لیا، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور نہایت پرہیزگار کو اس آگ سے بچا لیا جائے گا، الذی یؤتی مالہ یتزکی، جو اپنا مال دے کر پاکیزگی کا اہتمام کرتا ہے،
وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، اور اس پر کسی کا احسان نہیں جس کا وہ بدلہ اتارنا چاہتا ہو، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، وہ تو اپنے رب اعلیٰ کی رضا جوئی کے لیے ایسا کرتا ہے، وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور ان قریب وہ راضی ہو جائے گا۔ ان آیت میں جو الفاظ استعمال ہوئے ان کے معنی یہ ہیں، وا اور سَيُجَنَّبُهَا، یعنی ان قریب بچا لیا جائے گا، الاتقیٰ، انتہائی پرہیزگار کو، الذی، جو یوتی دیتا ہے، مالہ، اپنا مال، یتزکیٰ، پاک کرنے کو، وما لأحد، اور کسی ایک کے لیے نہیں، عندہ، اس کے پاس، من سے، نعمت احسان، تجزا، بدلہ دیا جائے گا، الا، مگر، ابتغاء، جو چاہتا ہے، وجہ، رضا، رب ہی، اپنے رب کی، ولسوف، اور ان قریب، یرضا، وہ راضی ہوگا، الذی کذب وتولی، وسیجنبها الاتقی الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، یہ وہ شخص ہے جس نے نیکی کو جھٹلایا اور منہ پھیر کر چلا گیا، اور ہم ان قریب اس آگ سے اس شخص کو بچائیں گے جو سب سے بڑا متقی ہے، اور یہ وہ شخص ہے جو اپنا مال دے دیتا ہے تاکہ پاکیزگی حاصل کرے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، یعنی جو شخص کسی کے احسان کے زیر بار اس کا بدلہ چکانے کے لیے خرچ نہیں کرتا بلکہ انفاق فی سبیل اللہ کرتا ہے، خصوصاً محرومین اور کمزوروں کی مالی مدد کرتا ہے، اور صرف خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنا مال خرچ کرتا ہے، تو خدا کے نزدیک اس کی بڑی قدر ہے۔ یعنی صرف شرط یہ ہے کہ اس خرچ کرنے کا محرک اللہ کی خوشنودی کے علاوہ اور کچھ نہ ہو، اور ہر قسم کی ریاکاری سے پاک ہو۔ حضرت اہل بیت علیہ السلام کا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا انداز تمام مسلمانوں کے لیے تقلید کے قابل ہے۔ سب اہل بیت روزے سے ہیں، افطار کا وقت ہوا چاہتا ہے، فقیر آ کر سوال کرتا ہے، سب اپنی اپنی روٹیاں اٹھا کر، بلکہ روٹی اٹھا کر سائل کے حوالے کرتے ہیں، اور اس طرح 3 دن تکرار کے ساتھ یہی عمل دہرایا گیا، جس کے نتیجے میں ایک دن آیت نازل ہوئی، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا اور اس کی محبت میں مسکین، یتیم اور اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اور ساتھ ہی قرآن کریم نے اہل بیت علیہ السلام کی نیتوں کو بھی آشکار کیا کہ انفاق کرتے ہوئے ان کی نیت یہ ہوتی ہے، گویا زبان سے کہتے ہیں، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تو صرف خدا کی خوشنودی کی خاطر کھلاتے ہیں، ہمیں نہ آپ سے کوئی بدلہ چاہیے اور نہ ہی شکریہ کے طلبگار ہیں۔ یہ سورہ دہر کی آیت نمبر 9 ہے۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں دست بدعا ہم سب کو ہونا چاہیے کہ پروردگار ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وارث قرآن امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔